یہ چوتھا سوال ہے، اور عامر صاحب اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس کے اوپر بہت سی مطلب مسلمانوں میں اور احمدی حضرات کے اندر یہ کافی چیز چلتی ہے، اور آج تک بڑی مزے کی بات ہے کہ کوئی جامع یا دو لفظی اس کی تشریح نہیں ہو سکی۔ آئی ول اپریشیٹ کہ اگر آپ یہ کریں گے یہ سلسلہ۔ سوال اگلا جناب یہ ہے مذہب احمدیت کی جانب سے کہ مسلمان کی جامع تعریف کیا ہے، اور کیا اس تعریف پر قادیانی احمدی پورے اترتے ہیں؟ مطلب جو بھی تعریف آپ کریں گے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ کیا اس پہ مطلب احمدی قادیانی جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں کہ کیا وہ پورے اترتے ہیں؟ جی جی زبردست شیخ صاحب، بڑا سینسیٹیو سوال ہے یہ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ 50s میں بھی پوچھا گیا تھا اور 70s میں بھی، اور قادیانیوں کا کلیم یہ ہے کہ کبھی بھی اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا جامع اور معنی۔ شیخ صاحب یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کی ڈیفینیشن جامع اور معنی کی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اسلام اور ایمان جو ہے نا، یہ مختلف اعمال کے نتیجے میں کم اور زیادہ ہوتا ہے، یعنی کوئی بہتر مسلمان ہوتا ہے اور کوئی کم ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ کوئی ایسی ڈیفینیشن کر دی جائے کہ جس میں سارے کے سارے مسلمان بالکل صحیح طریقے سے فٹ آ جائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں یعنی جامع اور معنی نہیں، مگر ایک امکان ضرور ہے، اور جو قرآن نے کہا ہے، قرآن کا امکان اور قرآن کی تعریف، وہ یہ ہے جو کہ میں ابھی رکھوں گا کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا۔ اسلام وہی ہے جو اپنے پورے کے پورے وجود کے ساتھ آپ کے اوپر طاری ہو۔ دوسرا کوئی چیز کوئی اور ہوگی مگر وہ اسلام نہیں ہوگا۔ مگر میں پھر ذکر کروں گا کہ وہ حدود طے کر لیں گے جو حدود ان دلائل سے ہمارے سامنے آتی ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ اچھا، اس سوال کے بیسیکلی دو حصے ہیں، ایک یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا قادیانی اور احمدی حضرات جو ہیں اس تعریف پر پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے۔ یہ دو اس کے ایسپیکٹس بند۔ سب سے پہلے ہمیں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ ہے مسلمان کی تعریف۔ مسلمان کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں تین چیزوں کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان کو ڈیفائن نہیں ہم کر تین چیزوں کو۔ نمبر ایک، اسلام کیا ہے، نمبر دو، مسلم کیا ہے، نمبر تین، مسلم معاشرہ کیا ہے۔ کیونکہ ان تین اینٹیز کے بغیر آپ مسلمان کو سمجھ نہیں، یعنی مسلمان نہ بغیر اسلام کے سمجھنے کے کچھ ہے، نہ مسلمان فردن کچھ ہے، نہ اجتماعاً کچھ ہے علیحدہ، یعنی اس کے کانسٹیٹیوشن کو بھی سمجھنا ہے، اس کے انڈیویجوالٹی کو بھی سمجھنا ہے، اور اس کے کلیکٹیوزم اور سوسائٹی کو بھی سمجھنا ہے۔ تینوں چیزوں کو جب تک آپ ڈیفائن نہیں کریں گے، اس مجموعے کا نام ہے ایک جنون مسلمان معاشرے کے اندر رہنے والا ایک انسان، ایک سٹیزن۔ تو سب سے پہلے ہم اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اسلام کو ڈیفائن کرنے کے لیے تین نکات پر میں دلائل دوں گا، مگر وہ اس ترتیب سے ہیں کہ وہ انشاءاللہ سمجھ آتے جائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو میں دلائل دینے لگا ہوں، ان دلائل کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ دلائل پوری کی پوری ایک شکل شیپ بنائیں گے جس سے آپ کو پتا چل سکے گا کہ وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس سے پہلے کئی قادیانی سوچ رہے ہوں گے، شیخ صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آج آپ سے کہ آپ جناب ون لائنر، تو میں کسی قادیانی بشمول ایک شیخ صاحب، ٹھیک ہے جی، کوئی قادیانی، خود مرزا غلام قادیانی صاحب بھی اٹھ کے آ جائیں، یہی سوال میں پوچھوں گا، مجھے آپ نے ون لائنر ڈیفینیشن کر کے دیکھ رہی ہیں، میں قادیانی ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں، ویڈیو نہیں آ رہی، ہاتھ پھیر کے منہ پہ کہہ رہا ہوں کہ میں قادیانی کو اس ڈیفینیشن سے باہر کر کے دکھاؤں، جو ڈیفینیشن لے جو اور دلیل کی بنیاد پر چاہیے، یہ نہیں گھر بیٹھ کے شیشے کے بیٹھ کے بنا لو بھائی جو 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 یہ ہے تو وہ نہیں۔ قرآن اور سنہ کے مطابق کوئی جامع اور معنی ون لائن ڈیفینیشن مسلمان کی کریں، یہ مطالبہ ہی غلط ہے ان کا، یہ کر کے دکھائیں۔ کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ، کیونکہ جواب دینے سے پہلے میں بتا دوں، میں نے ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک قادیانی تھا جرمنی کا، ان کا بڑا منہ پھٹ مربی ہے، وہ اڑیکے چڑھ گیا، اس نے کہا آ کر جناب کہ آپ نا مسلمان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ اب اس نے مبشر کالو جو ان کا مفتی ہے، مفتہ مبشر کالو ہے، اس نے وہ ایک رٹی ہوئی ہے صحیح مسلم کی روایت، اگر اہل قبلہ ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ذبیحہ کھانے والے ہیں، اسموا منی دماءہم، مجھ سے اپنا خون بچا لیں گے، ان پر چڑھائی مت کرو، تو کہتا ہے جی یہ مسلمان ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہے، اس سے پھرو گے تو نہیں؟ کہتا نہیں پھروں گا۔ میں نے کہا بالکل ون لائنر یہی ہے؟ کہتا جی یہی ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، یہ تینوں کام میں بھی کرتا ہوں مگر میں مرزا قادیانی کو کذاب اور دجال کہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، ساری ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ون لائنر آپ کر نہیں سکتے نا، مسئلہ یہ ہے، کر لو، قادیانی آ کے کر لے جس کو گمان ہے اس چیز کا۔ تو چلو آگے چلتے ہیں اس حوالے سے کہ میں کیا پیش کرنے لگوں۔ پہلے تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دین اسلام صرف ایک ہے، وہ ہے قرآن اسلام۔ آپ کی اسکرین کے اوپر تاکہ چیزیں اسٹیبلش ہوں، سورہ آل عمران ورس 19، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین تھا، اہل کتاب نے اختلاف علم آنے کے بعد کیا اور بٹ گئے۔ آگے چل، آل عمران 85، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اسلام کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، آخرت میں خسارے والوں میں سے
آپ ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کے حوالے سے راضی اللہ تعالیٰ نے کر لیا۔ یہ پہلے چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ دین اسلام جو ہے اس کی انفرادیت، عالمگیریت اور انفرادیت اور اس کی وحدانیت، بس اس کے اوپر مسلم اور مسلم معاشرے اور مسلم فرد کی بنا کھڑی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا وہ کیسے لانے کا کہا گیا ہے۔ یہ دو آیتیں پیش کروں گا تو اس کے بعد ہم چلیں گے ایک اوریجنل چیز۔ یہ آیت جی آپ کی اسکرین کے اوپر سورہ بقرہ آیت 13، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب مسلم معاشرہ، یہ معاشرہ بھی اس میں آ جائے، مسلم معاشرے میں لوگوں کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ جمہور مسلمان ایمان لے کر آئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، مرزا قادیانی کوئی نبی نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا خبردار، انہم ہم السفہاء، یہ ہیں بیوقوف جو دوسروں کو بیوقوف کہتے ہیں، ولکن لا یعلمون، خبر نہیں ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ اچھا جی، اگلی آیت آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے سورہ بقرہ آیت 137، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اب یہ معیار بیان ہو رہا ہے، اسلام تو ہے دین، وہ لانا کیسے ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئے جیسے تمہاری جماعت ایمان لے کر آئی، تب یہ ہدایت پر ہوں گے۔ معیار کیا رکھ دیا؟ تو دین اسلام۔ اب آتے ہیں ہم کہ یہ جو میں نے سارے دلائل رکھے ہیں، اس پر اسلام اپنے آپ کو کس طریقے سے رکھتا ہے کہ میرے آ کے کچھ لے جاؤ اور کچھ چھوڑ دو، یعنی یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض۔ تو یہ آپ دیکھیں ذرا سورہ بقرہ کی آیت 208، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں ہے کہ آدھا تتر آدھا بٹیر اور چلو جی مسلمان کی ڈیفینیشن ہو گئی پوری جی، ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بیان کریں گی کہ اسلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اسلام کے ارکان کے اوپر، تاکہ اسلام کو سمجھ۔ یہ جی بخاری شریف کی حدیث 8 نمبر ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، حضرت ابن عمر سے کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، ان میں سے ایک یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا کہ وہ رسول ہے۔ اب اللہ کو اس طرح اللہ ماننا جیسے اس نے بیان کیا پورے قرآن کے اندر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اللہ کا رسول ماننا جیسے انہوں نے بیان کیا ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ جناب رسول مانتا ہوں، خاتم النبیین بھی مانتا ہوں، مگر ان کے بعد کوئی ذلی بروزی آ سکتا ہے تو وہ اس ارکان کو توڑ چکا۔ اسی طریقے سے نماز ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے اور حج ہے، صوم رمضان، تو یہ ہے اسلام کے ارکان۔ اب ہم آتے ہیں ایک مسلمان کی ڈیفینیشن کی طرف۔ اب یہ آنے لگے ہیں شیخ صاحب، آہستہ آہستہ ہم اس چیز کو کنکلوڈ کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ سمجھیں مسلمان کی ڈیفینیشن کے اندر کہ مسلمان کا رویہ اسلام کی طرف کیسا ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے سورہ نساء کی آیت 65 میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو حکم اور عدل نہ مان لیں۔ مرزا صاحب کو نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مائیکل لال کا کوئی سکہ نہیں چلے گا، صرف اور صرف ایک ذات آئے گی سامنے، حکم اور عدل، آقا دو جہاں، خاتم الانبیاء، ختم الرسل، امام الانبیاء، امام الرسل، سرور کونین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، بس یہ ہے حکم اور عدل۔ اس کے علاوہ کوئی اگر حکم اور عدل مانے گا ہم اس کو ایمان سے خارج سمجھیں گے، اللہ کی اس قسم کے مطابق کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بھی کہ صرف اپنے دل سے یعنی باہر سے تسلیم نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو حاکم مانتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل سے بھی تسلیم کرنا ہے، مما قضیت ویسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کرنا ہے اندر اور باہر سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں جو مسلمان کے اخلاق کے اعتبار سے اس کو ڈیفائن کرے گی شیخ صاحب، جی جی، کہ مسلمان کا اخلاق کیا ہوتا ہے اس حوالے سے، تاکہ ہم ہر پہلو کے اوپر بات کر لیں کہ مسلمان کو کس طریقے سے جامع ہوگی، مگر یہ ایک ایک دلیل جو ہے یہ اپنے اندر مکمل ایک ایک پرزہ بنا رہی۔ اسلام مسلمان کا ایک ایک پرزہ اعمال صالحہ کا جڑتا ہے۔ آپ کی اسکرین کے اوپر بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 10، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں، زبان اور ہاتھ سے۔ اب یہ مسلمان کہا گیا، یہ بھی مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، یعنی یہ مسلمان کی اخلاقی اور مورل سٹیٹس ہونا چاہیے کہ مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ اب دیکھیں دوسری حدیث کے اندر بخاری کی ہی 11 نمبر کے اندر کتنی خوبصورت بات، ابو موسیٰ فرماتے ہیں اشعری کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
جس مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، زبان اور ہاتھ سے، سب سے افضل اسلام ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ مسلمان کی مورل ویلیوز کیا ہیں۔ بخاری میں 13 کے اندر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، مسلمان کا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرے۔ یہ بھی مسلمان کی ڈیفینیشن، یہ بھی ایک مومن کی ہے۔ اچھا اس سے آگے آپ آ جائیں، اب اس کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں۔ بخاری 1240 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہوتے ہیں، 5 حقوق۔ بخاری میں ہے 5 اور اچھا جی بخاری میں 5 ہیں اور مسلم کے اندر 6 ہیں، وہ بھی میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا مسلم کے اندر 6 حقوق ہیں، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر یہ کوئی پورے نہیں کر رہا تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، یاد رکھ۔ اور یہ میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں کہ یہ آئی اوپننگ ڈیفینیشنز ہیں یا حوالے ہیں جو مسلمانوں کو لیے بھی آنکھیں کھولنا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آیا وہ ان معیار پر پورے اترتے ہیں؟ تو یہ جی کیا ہے، حق المسلم علی المسلم ست، مسلم کی 2162 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، کہا 6 حقوق جو آپ کہہ رہے ہیں مسلمان کے مسلمان پر ہیں وہ کون سے ہیں؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس کو ملتا ہے تو اس پر سلام کہے۔ واذا دعاک فاجبہ، جب وہ تجھے کسی چیز کی طرف دعوت دے اس کو قبول کر۔ واذا استنصحک فانصحہ، اور فانصح لہ، اور جب وہ تجھ سے مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت۔ واذا عطس فحمد اللہ فسمت، اور اگر وہ چھینک کرنے کے بعد الحمدللہ کہے تو کہو یرحمک اللہ۔ واذا مرض فعدہ، جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے جاؤ۔ واذا مات فتبعہ، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے جاؤ۔ اب مجھے بتائیں کیا یہ احمدی ہمارا جنازہ پڑھتے ہیں؟ چلو ہم تو ان کے نزدیک نہیں نا، یہ تو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے جنازے پڑھتے ہیں، ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے اسلاموں کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے وائس ورسا جو ایک مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ قابل توجہ بات، یہ ہوگی ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ اب میں مسلم معاشرے کو ڈیفائن کرنے لگا ہوں، اس کے بعد میں نے اس مجموعے کے اوپر آ کر بات کرنی ہے کہ دیکھیں یہ میرا جواب ہے کہ قادیانی کس طریقے سے اس پر پورے اترتے ہیں ہی نہیں۔ اب مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ آیت آپ کے سامنے جی، سورہ توبہ کی آیت 5 فرماتے ہیں اللہ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور رحیم۔ کہا کہ جی اگر ایمان لے آتے ہیں، یہاں توبہ سے مراد ایمان ہے کیونکہ یہ قتال کے معاملے پر، اگر کفار ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، وأقاموا الصلاة نماز قائم کریں، وآتوا الزکاة زکات دیں، ان کا رستہ چھوڑ دو۔ رستہ چھوڑ دو جی کیا سٹیٹس ہے ان کا، سوشل سٹیٹس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ 11 میں فرماتے ہیں سورۃ توبہ کی فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے، مسلمان بن گئے، یہ کہا جی۔ اچھا مسلم معاشرے کی ایک تو ذمہ داری یہ ہو گئی کہ جو ان کے ظواہر ہیں وہ ایک یہ ہیں کہ وہ نماز ادا کریں، ایمان لے کے آئیں، جیسا ایمان لانا ہے۔ اب میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ ظواہر پر کس طریقے سے فتویٰ لگتا ہے۔ یہ جو حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں اثر ہے، یہ حدیث یعنی حدیث النبی نہیں ہے، حدیث صحابی ہے جس کو اثر کہتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر شیخ صاحب یہ قطعی حوالہ ہے حضرت عمر فاروق کا کہ کس طریقے سے وہ مسلم معاشرے کے اندر فیصلہ کرتے تھے اور اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے۔ بخاری 2641 فرماتے ہیں حضرت عمر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا وحی کے ذریعے مواخذہ، توجہ ناظرین ادھر آنی چاہیے، لوگوں کا وحی کے ذریعے مواخذہ ہو جاتا تھا، لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور ہم صرف انہی امور پر مواخذہ کریں گے جو تمہارے عمل سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے، اس لیے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا ہم اسے امن دیں گے، یعنی مسلمان دیں بنائیں گے اور اپنے قریب رکھیں گے، اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہوگا، اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جو کوئی ہمارے سامنے ظاہر میں برائی کرے گا تو ہم بھی اسے امن نہیں دیں گے اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، خواہ وہ یہی کہتا رہے کہ اس کا باطن اچھا ہے۔ اب یہاں 2 مسئلے سمجھ آتے ہیں، ایک یہ کہ خواہ کتنا ہی کوئی اچھا کیوں نہ اپنے آپ کو باطن میں کہتا ہے، اگر اس کا ظاہر اچھا نہیں ہے ہم اس کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں شیخ صاحب، مسلم معاشرے کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ، میں 2-3 حوالے دینے لگا ہوں، 2-3 آیتیں ہیں جن کو میں پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر میں آگے چلوں گا۔ شیخ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اچھا یہاں تک تو بلکہ میرا خیال ہے میں آگے چلتا ہوں، یہ میں نے مسلمان کی ڈیفینیشن یا مسلمان کا پورا خلاصہ رکھنا تھا کیا ہے، مگر اب اس سے آگے جب چلیں گے تو جو آیات آگے آئیں گی نا وہ بیسیکلی اس چیز کو ڈیفائن کریں گی کہ کیوں قادیانی اس تعریف پر پورے نہیں اتر۔ تو یہاں سے بیسیکلی میری تمہید کی گفتگو کے بعد آپ کا وہ جواب شروع ہونے لگا جو آپ طلب کر رہے ہیں جی۔ اب اس سارے سے خلاصہ یہ نکلا کہ اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو جوں کا توں پورا کرنا ہے، اگر آپ ان کو پورا کریں گے تو آپ مسلمان ہیں، اگر نہیں کریں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کے سینے کو چیر کر نہیں دیکھا جائے گا مگر آپ کے اعمال ضرور دیکھے جائیں، تب آپ پر مسلم معاشرے میں فیصلہ کیا جائے گا، وگرنہ پھر آپ کے خلاف جہاد بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا اخلاقی سٹیٹس کیا، آپ کے اعمال کا کیا، آپ کی ذمہ داریاں کیا، وہ ساری بیان کریں۔ اب ہم چلتے ہیں شیخ صاحب جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ہم پر پورا اترتا ہے کہ نہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ میرا جواب اول یہاں سے شروع ہونے لگا آپ کے سوال کا جواب اول، وہ یہ ہے کہ کیا سوال میرا اٹھے گا، کیا جز پر عمل کرنے سے یعنی اسلام کے تعلیمات کے جز پر عمل کرنے سے کوئی اپنے آپ کو
कुल्ली तौर पर मुसलमान कह सकते, जुज पर, और जुज भी वो जिसका ताल्लुक बुनियाद से हो, उसूल से हो, ईमानियात से हो, क्या उसको छोड़कर बाकी कुल इस्लाम पर अमल करने वाले को हम मुसलमान कहेंगे? अगर इसका जवाब शेख साहब आप हाँ में देते हैं, सर वेस्ट के बारे में तो ये बड़ा मशहूर है कि सिर्फ कलमा पढ़ना रह गया, बाकी सारे काम वो मुसलमान वाले करते हैं, सिर्फ आपके नबी को नहीं मानते, ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो नाइंसाफी करते हैं, एज अ मजमूई कह रहा हूँ, ना वो बेईमान है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, जस्टिस भी है, वेलफेयर भी है, तो क्या उनको मुसलमान मानेंगे हमारे कादियानी दोस्त? कहेंगे नहीं जी नहीं, क्यों जी वो कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो ईमान नहीं लेके आए, तो बाकी तो वो अमल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 60-50% तो वो अमल कर रहे हैं आपके इस्लाम के ऊपर, जो इस्लाम की तालीम आप देते। तो फिर अगर वो नहीं है तो हम कादियानियों को क्यों मुसलमान? क्योंकि मुसलमान कादियानी उस बुनियादी तालीम का इनकार कर रहे हैं। अब मैं आपको देता हूँ वाले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ लोग थे जो कहते थे हम ईमान ले आए हैं, उनको कहा गया खबरदार आप ईमान नहीं लेके आए, धोखा मत दो लोगों को। और इतनी मजेदार तशबीह उनकी मिलती है कादियानियों के साथ, इतनी मजेदार तशबीह मिलती है कि आप देखें वो कैसी फिट बैठती है इनके ऊपर। ये जी आयत आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगी, सूरह हुजरात की 49 वर्स 14 फरमाते हैं कालतिल आराबू, आराब कहते हैं आमन्ना हम ईमान ले आए, कुल नबी कहो लम तुमिनू, सॉरी आप ईमान नहीं लेके आए, वलाकिन हाँ कुलू ये कहो असलमना हम इस्लाम ले आए हैं, क्या हमने अपने आप को बचा लिया है, वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, क्योंकि ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, व इन तुतिउल्लाह व रसूलहू ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैआ, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो तुम्हारे अमाल से किसी चीज को घटाया नहीं जाएगा, इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। इससे जो उसूल मैं अखज़ कर रहा हूं ना, समझे उसूल क्या है? उसूल ये है कि एक बंदा अपने आप को मोमिन कह रहा है, अल्लाह रिजेक्ट कर रहा है उसके ईमान को, क्यों? क्योंकि कुछ जुज मिसिंग है, ये है मेरा उसूल। इसका मतलब ये है कि कोई जुज को छोड़कर यानी जुज पर अमल कर रहा हो और कुल को छोड़ दे तो उस पर वो डेफिनेशन अप्रोप्रिएट नहीं उतरती, वो मिसफिट है फॉर दैट प्रॉपर डेफिनेशन। ये है मेरा उसूल इस आयत से कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अराब कहते हैं हम मोमिन, हम ये हम वो, अल्लाह कहता ना सॉरी, हाँ मुसलमान कह लो, ईमान वाले, इसका मतलब है कि ईमान की डिग्री से वो कम हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टेटस को बंदा ऑन कर रहा है उसके अंदर वो सिफात पाई जानी चाहिए, अगर वो सिफात खत्म हो जाए तो वो इस्लाम के स्टेटस से भी नीचे आ जाएगा। अब देखिए अगली आयत में वो क्या, मैंने क्यों कहा कि बड़ी हद तक ये रिजेंबलेंस आपको नजर आएगी। आयत 15 में है शेख साहब, अल्लाह ताला फिर बताते हैं कि मोमिनीन है कौन है। सवाल उठता है ना मोमिनीन कौन है, अल्लाह, हम नहीं है तो फिर कौन है? तो आयत 15 में अल्लाह ताला कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, में मोमिन तो सिर्फ वो लोग हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आते हैं। अब यहाँ कादियानी भी कहेंगे यार हम भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आते हैं। अब मैंने आगे रेड हाईलाइट किया है, तो अराब भी तो लेकर आते थे अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, सुम्मा कमी क्या थी, लम यरताबू, फिर वो बहाने पीछे नहीं रहते, वजाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करते हैं, उलाइका हुमुस सादिकून, ये हैं वो सच्चे जो कहते हैं हम ईमान भी लेकर आए। अब आगे शेख साहब जो आयत नंबर 16 है, अल्लाह अकबर, ये कहते हैं ना जी मुस्लिम की डेफिनेशन हम आपको बताएंगे क्या है, हम आपको बताते हैं मुसलमान कौन होता है। तो अल्लाह इनको कहता है कुल नबी इनको कहो अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, तुम अल्लाह को सिखाते हो कि दीन क्या है, वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह जानता है कि जमीन और आसमान में क्या है, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को जानता है। अगली आयत शेख साहब, अगली आयत देखें, आयत नंबर 17, अल्लाह कहता है यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, ये आप पर एहसान जताते हैं कि हम मुसलमान हैं। जिस तरह कादियानी कहता है अहमदी मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अहमदी मुस्लिम, अल्लाह ताला कहता है ये एहसान जतलाते हैं कि हम इस्लाम, कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने इस्लाम का एहसान मत जताओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, अल्लाह है वो जो एहसान कर, अन हदाकुम लिल ईमानी, कि वो हिदायत देता है तुम्हें ईमान की तरफ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब इस आयत से जो उसूल कशीद किया है मैंने वो बड़ा सिंपल है, वो ये है कि एक बंदा एक स्टेटस को डिग्री को ऑन करता है मगर वो उसको डिजर्व नहीं करता। क्या कादियानी ऑन करने के अलावा डिजर्व करते हैं, क्लेम करने के अलावा डिजर्व करते हैं? तो इसका जवाब मिलता है सॉरी अ बिग नो, कैपिटल NO, नहीं। क्यों? वो चीजें जो मैंने बयान कर दी और आगे भी बयान करता हूं। यह है जी जवाब अव्वल कि जुज पर अमल करने से कोई कुल का क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है? कुल का क्लेम वही करेगा जो कुल पर अमल करेगा। आगे चलते हैं जी, मेरा जवाब नंबर इस हवाले से 2, जवाब उस्तानी, नवाक़िज़े ईमान और इस्लाम के बाद कोई किसी जुज पर अमल करता रहे तो वो मुस्लिम की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता, जिसको मैं एक्सप्लेन कर, अगर ये कहें पूरा उतरता है फिर हमसे सवाल पे, ये मैंने एक कुलिया बना दिया। अल जवाब सालिस, तीसरा जवाब जो कि मेरा मासूमाना सवाल है शेख साहब, मासूमाना सवाल, वो ये है जैसे मैंने वो पहले कर दिया था, अगर मैं तमाम अमाल करता हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, ज़बीहा भी खाता हूँ, सारे मामलात करता हूँ, मगर मैं मिर्जा को, कादियानी साहब को, जहानी को कज़्ज़ाब और दज्जाल, सॉरी समझाने के लिए कह रहा हूँ,
ठीक है, हालांकि मैं मानता हूं, मगर लफ्ज अदा करना से मैं अगर किसी को तकलीफ हो माजरत चाहता हूं, तो कज़्ज़ाब और दज्जाल मानता हूं, तो क्या मैं इस लिहाज से मुसलमान रहूंगा? अगर कहें कि जी आप रहेंगे, तो ये हवाले आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी। रिव्यू ऑफ रिलीजन नंबर 3 है, सफा आपके सामने। हजरत मसीह मऊद की इस तहरीर से बहुत सी बातें हल हो जाती हैं। कौन कह रहा है जी? कमरुल अंबिया। अव्वल ये कि हजरत साहब को अल्लाह ताला ने इल्हाम के जरिए इतला दे दी कि तेरा इनकार करने वाला मुसलमान नहीं, और ना सिर्फ ये इतला दी बल्कि हुक्म दिया कि तू अपने मुनकरों को मुसलमान ना समझ। दूसरा ये कि हजरत साहब ने अब्दुल हकीम खान को जमात से इस वास्ते खारिज किया कि वो गैर अहमदियों को मुसलमान कहता था। तीसरा ये कि मसीह मऊद के मुनकरों को मुसलमान कहने का अकीदा एक खबीस अकीदा है। चौथे ये कि जो ऐसा अकीदा रखे उसके लिए रहमत इलाही का दरवाजा बंद है। पांचवा ये कि जो शख्स मसीह मऊद की दावत को रद्द करता है वो कुरान शरीफ की नसूस सरिया को छोड़ता है और खुदा के खुले निशाना से मुंह फेरता है। छठा ये कि जो मसीह मऊद के मुनकरों को और रास्तबाज करार देता है उसका दिल शैतान के पंजे में गिरफ्तार है। अब कौन है जो मसीह मऊद की किसी पहली तहरीर को पेश करके आपके इनकार की अहमियत को गिराना चाहेगा? ये लाहौरी जमात को सन्नाटेदार जवाब दिया जा रहा है मसला तकफीर के ऊपर। दूसरा वाला ले लें, अगर आप कहें कि जी हम आपको मुसलमान समझते हैं, गो के आप मिर्जा साहब का इनकार करते हो, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पेज 128 जिल्द 14 कलमतुल फसल। अव्वल जो हजरत मसीह मऊद की जमात में दाखिल हुआ सहाबा कराम के जुमरे में दाखिल हो गया। दोम ये कि मुसलमानों के जो 73 फिरके हैं, हालांकि ये 72 का रोना डालते हैं, इस पर भी बात करेंगे, उनमें से सवाए अहमदी जमात के बाकी सब आरे इस्लाम। सवाए सोम ये कि तमाम गैर अहमदी मुसलमान इस्लाम के पाक चश्मे के बदनाम करंदा है। चारम ये कि वो नापाक फिरकों में दाखिल हैं। पंजम ये कि वो बावजूद मुसलमान कहलाने के इस्लाम की हकीकत के मुनाफी हैं। कहलाने के, ये नहीं कहा होने के, याद रख, पॉइंट टू बी नोटेड। मुसलमान होने नहीं कहा, मुसलमान कहलाने के कहा है। तो ये भी मुसलमान अपने आप को कहते हैं ना, सॉरी हम नहीं मान, जिस तरह आप नहीं मान। छठा ये कि वो सफा जमीन से नाबूद हो जाएंगे। शेख साहब मैं आपके सामने बैठा हूं, हो गया नाबूद? अच्छा जी, अगला हवाला ले ले। ये कहें जी जमात का आम रुकन था, लो जी खलीफा ले लो, अनवार खिलाफत पेज 93। हमारा ये फर्ज है कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान न समझें और उनके पीछे नमाज न पढ़ें, क्योंकि हमारे नजदीक वो खुदा ताला के एक नबी के मुनकर हैं। ये दीन का मामला है, इसमें किसी का अपना इख्तियार नहीं कुछ कर सके। मेरा अब सवाल ये है कि क्या मुसलमान की तारीफ जो कादियानी करेंगे उसके मुताबिक हम पूरे उतरेंगे माजरत के साथ? अगर तो कहें उतरेंगे, जबकि मैं मिर्जा साहब को झूठा और कज़ाब मान रहा हूं, तो फिर ये हवाले आपका रास्ता रोकते हैं। और अगर आप कहें कि पूरे उतरेंगे, अगर आप कहें कि काफिर कहने के बाद भी मैं मुसलमान हूं, फिर आपका सवाल ही बातिल हो जाता है। आपका सवाल ही बातिल हो जाता है। जवाब नंबर 40 हो गया। अच्छा जी, ये शेख साहब मेरी गुजारिशात थी जो मैं मुसलमान की तारीफ के वाले से करना चाहता था। इसको कंक्लूड मैं कर देता हूं अगर आप चाहें, क्योंकि ये तफसील गुफ्तगू दरकार थी। इससे कंक्लूड सिर्फ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, उस दीन को मिनो अन समेना अताना कहकर कबूल करना पड़ेगा। उसमें एक शोशे का इजाफा और एक शोशे की कमी दीन इस्लाम से खारिज कर देगी। मैंने एक मौके पर कहा था 5 चीजें जिनको नवाक़िज़ इस्लाम कहते हैं, ताकि क्लियर हो। 5 इस्लामियात हैं, 6 ईमानियात। इनको जो मानता है उसके बाद वो नवाक़िज़ इस्लाम और ईमान का इर्तिकाब न करे तो दायरा इस्लाम में दाखिल है। अब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नए नबी का आने का जो है दावा रखते हैं, इसलिए आप हमारी नजर के अंदर इस मुसलमान की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरते, बल्कि आप इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी हैं और जंग कर रहे हैं। ओके, थैंक यू आमिर। अब अहमदी के ज़हन में जो सवाल उठता है आपके इस जवाब से, उनके ज़हन में बहुत से सवाल उठते हैं जी। एक तो बुनियादी चीज़ ये उठती है, मुसलमान को ही मशकूक कर दिया, क्योंकि मुसलमान जिस तरह फ़िरकों में हैं और एक दूसरे के बारे में जो आरा रखते हैं, उसके बारे में मुसलमान की तारीफ जो है वही मशकूक हो गई। दूसरी बात आप जो कर रहे थे कि हदीस के हवाले से, कि जब तक मुसलमान मुकम्मल तौर पे रसूल करीम को हकम और अदल नहीं मानेगा, ये सिलसिला नहीं करता, वो बात नहीं बनती। जबकि हदीस के हवाले से कि हजरत ईसा जब आएंगे तो वो हकम और अदल वो होंगे, बात तो उनकी चलेगी, वो उस वक्त जो कहेंगे वो होगा। और जो आप कहना चाह रहे थे कि रसूल करीम मतलब हकम और अदल हैं, तो क्या हजरत ईसा अपने पास से कोई बात नहीं करेंगे वक्त के मुताबिक उस दौर में जिस वक्त वो आते हैं और जो हालात होते हैं, तो क्या वो जो फैसला करते हैं या बात करते हैं उस वक्त के हवाले से उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, वो उसको छोड़ के? नंबर 1। दूसरी चीज, आपने एक बात की कि मुसलमान होना, जब ये सूरह माइदा की कि तुम्हारे दिलों के अंदर मतलब अभी ईमान दाखिल नहीं हुआ, तुमने अभी सिर्फ तस्लीम किया है, मुसलमान हुए हो, मोमिन नहीं हुए, तो कुरान अंबिया की जुबान से अना अव्वल मुस्लिमून कहलाता है, इसको अना अव्वल मोमिनून क्यों नहीं कहलाया? इस पे जरा कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? ठीक, बहुत शुक्रिया। 3 नुकात हैं शेख साहब जिस पे आपने बात की। आपने कहा कि मुसलमान की डेफिनेशन मशकूक हो गई है, वो इसलिए मशकूक हुई है, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी जगह पर
پورے قرآن اور حدیث کے اندر آپ کو یہ سوال ہی نظر آئے گا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مسلمان کون، یہ آئے گا کہ اسلام افضل کون سا. جیسے میں نے آپ کو ایک روایت بھی دکھائی تھی جس میں آتا ہے کہ اسلام کون سا افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہی نہیں ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت چیز انڈرسٹوڈ تھی کہ مسلمان وہی ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے. بس سمپل یہ ڈیفینیشن ہے. اگر آپ ون لائنر چاہتے ہیں تو یہ ڈیفینیشن تھی کہ مسلمان وہ ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کیوں یہ کھول کر چیز بیان کرنی پڑی کہ جیسے جیسے اسلام کا چشمہ پھیلا ہے نا، ویسے ویسے اس کو گدلا کرنے کی خارج سے کوشش کی جاتی رہی ہے. ان چیزوں سے اس کو فلٹر کرنے کے لیے، ان لوپ ہولز کو بند کرنے کے لیے، ان فلاز کو جو انسان کے تراشیدہ ہیں، الہ کے نہیں، وہی کے نہیں، وہی لا ریب ہے، آگے کے تراشیدہ جو چیزیں تھی ان کو مصفہ اور ان کو منزہ اور ان کو مرقع کرنے کے لیے یہ بند باندھنے ضروری تھے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے آنے کے بعد جو ہے وہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے. اب ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ یقیناً کہنا پڑے گا کہ جو ان دجالوں کو مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے. اب کوئی یہ کہنا شروع کر دے جی مشکوک ہو گئی ہے، نہیں، کوک نہیں ہوئی. اضافے کے ساتھ آپ کو چیزوں کو ماڈیفائی کرنا ہے. تو میں نے ڈیفینیشن کو ماڈیفائی کیا، مشکوک نہیں کیا. نمبر ایک، ماڈیفائی کرنا وقت کی ضرورت ہے. اچھا، دوسری چیز آپ نے کہا کہ یہ بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حدیث کے اندر حکم اور عدل ہیں. وہ حدیث کائنڈلی آپ دکھائیے گا ضرور جس میں ان کو حکم اور عدل کہا ہے، تو میں ضرور اس کو دیکھوں گا کہ وہ کس طرح. ابھی تو وہ میرے سامنے نہیں ہے، مگر فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کی حدیث اور الفاظ کو سامنے لے کر حکم اور عدل ہوں گے. حکم اور عدل ایک ہے جس کو آپ شارع کی حیثیت دیتے، اور ایک حکم عدل ہے جو سیاسی ہے، پولیٹیکل. مثال حاکم جسے کہتے ہیں، حاکم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد شروع ہو گئے تھے. اب کیا اس کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاتم النبیین کے منافی سمجھوں گا؟ حضرت ابوبکر حاکم تھے، عمر حاکم تھے، عثمان حاکم تھے، علی حاکم تھے، جتنے عمراء گزرے ہیں وہ سارے حاکم تھے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اول الامر کی اتباع کا کہا ہے سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. مسئلہ یہ ہے کہ جس کو بھی مانا جائے گا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر رکھ کر مانا جائے گا، اور وہ کوئی چیز ایسی نہیں کر سکتا جو قطعی ہو، قطعی حلت و حرمت کے مسائل ہوں ان کو آ کر کرے. اہل کتاب سے قتال جو کرنے کی وجہ بیان ہوا، قاتلوا الذین لا یحرمون اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق، جو دین کو تبدیل کر دیں اور حلت و حرمت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اہل کتاب نے سوال کیا ہم تو ان کو رب نہیں مانتے. کہا جن چیزوں کو وہ حلال کہتے تم حلال کہتے، جن کو وہ حرام کہتے تم حرام کہتے تھے، ایسا نہیں تھا؟ کہا بالکل یہی تھا. کہا تو یہی تو رب ماننا ہے. تو حلت و حرمت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخصیت کو مان لینا یہ مسئلہ ہے. تو مجھے بتائیں کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے کتنی چیزوں کو حلال اور کتنی چیزوں کو حرام نہیں کیا؟ چاہتے ہیں تو میں مثالیں دے دیتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے نماز کے کئی مسئلوں کے اوپر جو کہ قطعی فیصلے تھے، عربی کے حوالے سے، مقدار کے حوالے سے، اس پر باتیں کی. مرزا صاحب نے روزوں کے حوالے سے مسئلے مسائل اٹھائے. مرزا صاحب نے پردے کے حوالے سے استثناء دیے. مرزا صاحب نے اسی طریقے سے چندے کے حوالے سے زکوٰۃ کا جو پروگریسو ٹیکسیشن تھا اس کو چیلنج کیا، اور زکوٰۃ کو اٹھا کر ٹیکس سسٹم جو چندہ ہے منتھلی انکم کے اوپر، سیونگ کے اوپر نہیں. اسلام کا سسٹم تھا سیونگ انکم. مجھے بتائیں کسی جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کریں گے جو یہ کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بتائے تھے وہ کرتے مرزا صاحب تو ہم مان لیتے کہ وہ جی حکم عدل نے اپنی ڈیوٹی نبھائی. جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے وہ تو نہ کیے اور کرنے شروع کر دیے. اس کے علاوہ جہاد کی تنسیخ کا قائل ہے، پھر حرمین شریفین سے بڑھ کر اپنے قادیان کی طرف حوالہ کرنے لگے، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں. خیر بہرحال میرا مقصد اس وقت یہ تھا کہ حکم اور عدل جو ہے اگر تو وہ سیاسی طور پر ہے، مذہبی طور پر نہیں، شارع کی حیثیت، مقنن کی حیثیت، ٹھیک ہے نا، لیجسلیٹر کی حیثیت، تو وہ اسلام کو حاصل ہے، قانون دان. اچھا جی اب آتے ہیں تیسرے نقطے کی طرف، اول المسلمین اور اول المومنین کے حوالے سے. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ چونکہ ایک ایگزامپل اور نمونہ ہوتے ہیں، تو اسلام کا تعلق چونکہ بدن سے ہے، ارکان سے ہے، اسی لیے وہ پورٹرے کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. اسی لیے کہا گیا کہ امت آپ سے سوال کرے گی کہ بھائی جو چیزوں کا حکم تم ہمیں دے رہے ہو کہ یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، کیا خود کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء کو کہا کہ جو شریعت تم لے کر آؤ گے اس میں سب سے پہلے ظواہر میں بھی تمہارا عمل ہوگا. ہم نے عام طور پر صوفی بابوں کو دیکھا ہے دوسروں کو مجلسوں کا کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی عبادت کرو، خود بے عمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خود بے عمل ہوتے ہیں اور بے وقار ہوتے ہیں. تو انبیاء کو کہا کہ آپ نے سب سے پہلے کہنا انا اول المسلم، کہ میں ظاہر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے ایک رات دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں شرابور، آنکھوں میں چور، پیر سوجے ہوئے ہیں. آپ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو جنت پکی پکی ہے، آپ کیوں عبادت کرتے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا بڑا مشکور اور شکر گزار اور قدر دان بندہ نہ بن جاؤں کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت مقصد نواز دی. مقصد یہ ہے کہ انبیاء چونکہ امت کے لیے ظاہر میں اسوہ حسنہ ہوتے ہیں، ان کو یہ کرنا ضروری ہے، اس لیے ان سے یہ کہا جاتا ہے
اول المسلمین ان کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے قل هو اللہ احد، ان کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے قل اعوذ برب الناس، نہ ان کو کہنے کی ضرورت ہے نہ ان کو کرنے کی. بہت شکریہ. Thank you so much.